کی جو ہے نمائندگی کی، اور وکیل کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کے کیس کی نوعیت کیا ہے، کس کے سامنے وہ کھڑا ہے۔ میں نے بہت سو کو دیکھا جو بدوران سماعت ہمارے ساتھ آن کے نہیں ملاتے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ سرنگو ہیں، سرنڈر ہو چکے ہیں۔ ان 20 ماہ نے میری پوری زندگی کا تجربہ ہی غلط ثابت کر دیا۔ کبھی میں نے سوچا ہی نہیں تھا کہ ہمارا نظام، ہماری عدلیہ اتنے چھوٹے بونوں پر مشتمل ہوگی، جن کو ہم مائی لارڈ کہتے ہیں اور ناجائز کہتے ہیں۔ کیوں ہم یہ مائی لارڈ تو نہ ہمارا سسٹم ہے، صرف کامن لا جورسڈکشن ہونے کی وجہ سے ہم نے یہ اصلاح اپنائی ہوئی ہے۔ بہرحال قطع نظر اس کے کئی اچھے جج بھی ہم نے دیکھے۔ میں مثال دوں گا انوار الحق پنو صاحب کی۔ وہاں پنڈی میں جی ایچ کیو کیس میں شہریار افریدی کے کیس میں گیا، بیل میں نے ارگو کی ان کے سامنے، اور کیا کمال کا وہ بینچ تھا۔ ان حالات میں جب ڈر، خوف، فستائیت، ظلم و جبر جو ہیں اس کے شکنجے جو ہیں نا وہ بہت ہی گہرے جو ہیں عوام کے گلوں میں گاڑے گئے تھے، تو میں نے اس جج صاحب کو بھی دیکھا، کیا کمال کا فیصلہ انہوں نے لکھا۔ اور پھر میں نے ابراہیم خان چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کو بھی دیکھا، اور پھر میں نے اشتیاق ابراہیم صاحب کو بھی دیکھا، پھر میں نے بابر ستار صاحب کو بھی دیکھا، میں نے حسن گل اورنگزیب صاحب کو بھی دیکھا، اور ایسے اور 1 درجن کے لگ بھگ نام ہوں گے جنہوں نے اس وقت میں بھی انصاف کیا۔ اور یہ بہت بڑی بات ہے، کیونکہ نا انصافی کی اب ہم عادی ہو گئے ہیں۔ منصفوں سے ہمیں کوئی توقع ہی نہیں رہی ہے کہ یہ کوئی انصاف کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اور دکھ کی بات یہ ہے کل جب سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا تو جو ہی کوئی میڈیا پرسن میرے ساتھ تھا، اب آپ یہ دیکھیں کہ ہم ایک ایسے نظام میں جی رہے ہیں جہاں سپریم کورٹ خود کہہ رہی ہے کہ یہ آپ کی جو عدلیہ ہیں وہ اس قابل نہیں ہے کہ ان لیٹیگیشن کو پریزائیڈ اوور کر سکے، یعنی اپنی عدلیہ پہ عدم اعتماد ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ سویلین کے ٹرائل جو ہیں وہ ملٹری ٹریبیونل چلائیں۔ دنیا میں 2 ممالک ایسے ہیں جہاں یہ چیز رائج ہے، ایک ہے ایجپٹ، مصر، اور ایک ہے برما۔ اور ہم اب تیسرے بننے والے ہیں۔ آپ کو میں یاد دلا دوں، ملٹری کورٹس آئے 2014 میں جب 21ویں آئینی ترمیم آئی، اور اس میں بھی لیجسلیچر نے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ درکار تھی، کیونکہ آرٹیکل 8 جب تک ہوتا ہے آئین میں تو آپ کسی کے فنڈامنٹل رائٹس کو ایبریج نہیں کر سکتے ہیں۔ اس میں سن سیٹ کلاس تھا 2 سال کا، 2017 جنوری میں ایکسپائر ہوئی، وہ اپنی موت آپ مر گئی۔ اب ان حالات کے لیے انہوں نے سبارڈینیٹ لا میں لیجسلیشن کر دی پی ڈی ایم کی حکومت نے، اور انہوں نے کہا 1D کو ہم امینڈ کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے جو صدر صاحب گئے تھے حج پہ، تو پیچھے سے انہوں نے 1923 کا جو آفیشل سیکرٹ ایکٹ ہے اس کو امینڈ کر دیا کہ جی کسی کے گھر میں یہ گھس سکتے ہیں بغیر وارنٹ کے۔ اب آپ کے آئین، اب ہم سب وکلا ہیں، آرٹیکل 4 کہتا ہے کہ آپ کے ساتھ ٹریٹمنٹ قانون کے مطابق ہونی ہے۔ آئین کے فنڈامنٹل رائٹس، میری ڈگنیٹی، میری آزادی، چادر چار دیواری کا تحفظ، میری آزادی اظہار رائے، یہی تو بنیادی حقوق ہیں، اور یہ دنیا کا ہر آئین دیتا ہے۔ اور یہ ذمہ داری آئین نے ہائی کورٹس پہ ڈالی ہے کہ 199 کے تحت آپ پروٹیکٹ کریں پاکستانیوں کو۔ پہلی دفعہ اتنے مارشل لا گزرے، پہلی دفعہ پاکستانیوں کو صحیح معنوں میں پروٹیکشن کی ضرورت پیش آئی، اور جب پیش آئی تو ہم نے دیکھا کہ جناب سرنڈرڈ جوڈیشری تھی۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں، خان صاحب نے کہا کہ جی پشاور میں جلسہ کریں، میں نے حفظ ما تقدم کے طور پہ ایک پٹیشن دائر کر دی پشاور ہائی کورٹ میں، اور میں ساتھ میں ڈی سی کو ہم نے درخواست دی ہوئی تھی۔ وہاں ڈی سی نے جو ہے کہا مجھے دوسری درخواست ہو، ہم نے ہائی کورٹ کے کہنے پہ دوسری درخواست دی، ڈی سی نے رد کر دی،
اور رد اس بنیاد پہ کی کیونکہ میں اس میں پٹیشنر تھا کہ جی میں نے ایفیڈیوٹ نہیں دیا ہے، جو کوئی ریکوائرمنٹ ہی نہیں تھی، میں نے وہ ریکوائرمنٹ پوری کر دی۔ ہائی کورٹ نے کہا نہیں آپ اپیل میں جائیں، تو میں اپیل میں چلا گیا۔ وہاں وہ ایس او پی کے تحت اپیل کی ریمیڈی کمشنر کے پاس تھی، وہ اپیل میں کمشنر کے پاس گئے تو کمشنر نے کہا کہ بس آپ نے یہ تقاضے پورے کر دیے، میں واپس ڈی سی کے پاس بھیجتا ہوں۔ تو میں ہائی کورٹ آیا کہ جی یہ کیا باسکٹ بال بنائی ہوئی ہے، گیند اس کے پاس گیند اس کے پاس۔ تو آگے سے ہائی کورٹ مجھے کیا کہتی ہے، کہتی ہیں کہ جی اب تو آپ یہ ریٹ انفرکچوس ہوگی، نئے آرڈر ہو گیا، دوبارہ چیلنج کرو۔ یہ انصاف ہے؟ مطلب یہ بھی سوچتے ہوں گے کانسٹیٹیوشنل پوزیشن پہ آپ بیٹھے ہیں۔ اور یہ 3 MP کے میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں کہ کس طرح ہم نے انصاف کو ریزہ ریزہ ہوتے دیکھا، اور منصفوں کے ہاتھوں۔ اور سول جج کرے تو خیر ہے، سیشن جج کرے تو ہم تو کہتے ہیں کہ چلے جی ان کا آغاز ہے، لیکن ہائی کورٹ کا جج کس طرح نا انصافی کا مرتکب ہو سکتا ہے؟ آپ نے تو حلف اٹھایا ہوا ہے۔ یعنی پاکستان کی لیگل کمیونٹی کے لیے اس سے بدتر کوئی حالات نہیں ہو سکتے جو آج نافذ العمل ہیں۔ ہم نے اس دور کا کبھی تصور ہی نہیں کیا تھا کہ ہماری سوسائٹی، ہمارا معاشرہ، اور پھر مجھے یہ بھی، میں تو بڑا طارق عزیز کو اللہ غریق رحمت کرے، بچے تھے ہم تو جب وہ پاکستان زندہ باد کے نعرے لگواتا تھا تو میں بچپن سے اس کے پروگرام میں ادھر کھڑے ہو کے زندہ باد کا نعرہ لگایا کرتا تھا، اور جب تک اس کا آخری پروگرام تھا میں نے زندگی میں یہ نعرہ ہمیشہ اس کے ساتھ لگایا۔ ہم نے تو یہ سوچا تھا کہ ہم بڑے گانے اور ترانے سنے تھے، یہ زندہ قوم ہے اور یہ عالی شان قوم ہے، اور پاکستانی جو ہیں وہ ایسے ہیں۔ وہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ڈنڈے کی مار کی یہ قوم ہے۔ کیوں کر اگر ہم قوم ہیں، اکٹھ نہیں ہے، جمگٹھا نہیں ہے، تو کیوں کر ہم اپنے تمام بنیادی حقوق سے دستبردار ہو جائیں صرف ڈنڈے کی وجہ سے، FIR کی وجہ سے، پولیس کی وجہ سے؟ مجھے تو سمجھ ہی نہیں آتی ہے۔ غیرتی قومیں جو ہوتی ہیں وہ مشکل اوقات میں اپنی وجود کا احساس دلاتی ہے۔ ہمارے سامنے مثالیں ہیں نا، فلسطینی کب سے لڑ رہے ہیں، کشمیری کب سے لڑ رہے ہیں۔ آپ جائیں عراق میں جائیں، آپ نکاراگوا کی تاریخ دیکھ لیں، آپ فرینچ ریولوشن کو دیکھ لیں۔ اگر پاکستانیوں آپ پہ تکلیف آ گئی ہے تو کدھر گئی آپ کی قومی حمیت؟ خان کی لڑائی کیا ہے؟ خان کہتا ہے ڈونلڈ لو کو یہ حق کس نے دیا تھا یا امریکہ کو کہ وہ باجوہ کو لکھے کہ پاکستان کی حکومت کو چلتا کر دیں، ورنہ نتائج کے لیے تیار ہو جائے۔ اب آپ کا آئین کیا کہتا ہے کہ ساورنٹی بلانگس ٹو اللہ، اور وہ اللہ نے اپنے عوام کے تھرو جو ہے آپ کو گورنمنٹ دینی ہے۔ یعنی پاکستان کے عوام کا حق ہے کہ وہ کس کو حاکم بناتے ہیں۔ حاکم بنایا تھا PTI کو یا عمران خان کو، ڈونلڈ لو کہتے ہیں آپ اس کو فارغ کریں۔ اب جو ہی وہ سائفر آتا ہے، کل خان کیا کہہ رہا تھا، میں دوبارہ بتاتا ہوں، جو ہی سائفر آتا ہے جناب علی اکاڑ پچاڑ شروع، کہیں پہ باپ چلا جاتا ہے، کہیں پہ ہمارے 20 بندے لوٹے ہو جاتے ہیں، کہیں پہ MQM جو ہے چلی جاتی ہے، اور اچانک ایک ہفتے میں پورا نظام جو ہے وہ سر بسجود ہو گیا۔ اور اس کے بعد خان نے کیا کیا کہ ہماری حکومت کو چلتا کرتا گیا۔ آگے کیا ہوا؟ آگے یہ ہوا کہ خان نے آ کے عوام کو بتایا کہ جی ہماری حکومت تو ڈونلڈ لو کے اس لیٹر کی وجہ سے جو ہے وہ ڈیزالو کی گئی یا ریموو کی گئی۔ اب سائفر کیس یہ ہے کہ یہ بات آپ نے بتائی کیوں ہے، یہ سائفر کیس ہے۔ یعنی کہ اتنا آپ ہمیں بے غیرت بنا رہے ہیں کہ جو حکمران جس کو آپ نے ہٹایا اس کا یہ حق نہیں ہے کہ آپ کے ووٹوں سے بننے والا منتخب وزیر اعظم، ان کو آپ نے ہٹوایا اور آپ کہتے ہیں یہ حق نہیں ہے آپ کو۔ کیا کوئی آپ ذرا خاموش ہو جائیں پلیز، خاموش ہو جائیں بھائی، خاموش ہو جائیں۔ آپ یہ کہتے ہیں آپ کا یہ حق نہیں ہے، کیا یہ تصور کوئی کر سکتے ہیں کہ انڈیا میں کوئی کسی کی جرت ہو سکتی ہے کہ انڈین پالیٹی میں یا ڈیموکریسی میں اس طرح انٹرفیئرنس کرے؟ وہ غیرتی تو ہم سے زیادہ یہ ہندو ہیں
یہ ہندوستان ہے. پھر آپ انگلینڈ کا کنسپٹ کریں. دنیا کی کون سی وہ بغیرت قوم ہوگی جو کہے گی کہ ہاں جی ہمیں ہٹا بھی دیں اور لب بھی نہیں کھولنے ہیں, اور اب آپ کہہ رہے ہیں اس کی سزائے موت ہے اور سزائے. یہ قانون اور انصاف یہ کھلواڑ نہیں ہے, یہ جسٹس سسٹم کے ساتھ ریپ کے مترادف ہے. ہم نے دیکھیے ہمارے ذہنوں سے یہ چیزیں نہیں مٹ سکتی ہے. رول آف لا, سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن. میں نے زندگی میں ہمیشہ کاما اور فل سٹاپ کا خیال رکھا ہے. لیجسلیشن کا میں کی سر رہا ہوں, ویٹنگ کی ہے, ڈرافٹنگ کی ہے. کبھی زندگی میں سوچا ہی نہیں تھا کہ ہمیں یہ ڈانس سمجھ کے وچ ہنٹ کریں گے. راستے بند, سڑکیں کھدائی جاتی ہیں, اور یہ کیا ہے. پولیس والے آ کے باجوڑ میں ایک ڈی ایس پی آیا اور میری گاڑی پہ اس طرح انہوں نے بانٹ پہ جو ہے ہاتھ رکھ کے اور تان کے کھڑا ہو گیا کہ اگر جرت ہے تو مجھے روند کے جاؤ یا میرے اوپر گاڑی چڑھاؤ. اور بھائی اللہ کے بندے, کون سا ہم نے جرم کیا ہے؟ ہم تو جا کے عوام کو, اپنی پارٹی کو جا کے کنونشن کر رہے ہیں. یہ جرم ہے تو کیوں کر آپ مجھے ڈرا سکتے ہیں؟ کیوں کر میرے ذہن سے میری 31 سال کی تعلیم و تربیت نکل سکتی ہے؟ یہ مر تو سکتا ہوں میں, کم از کم یہ ایکسیپٹ ہی نہیں کر سکتا ہوں کہ کوئی جبر کے طور پہ ایف آئی آر کے ڈر سے, گولی کے ڈر سے میرے ذہن سے یہ نکال دے گا کہ نہیں میں سرنگو ہو جاؤں, ہاتھ کھڑا کر دوں. وکیل یہ نہیں کر سکتا, یہ وکیل نہیں کر سکتا ہے. اور اگر کوئی کرتا بھی ہے تو دیکھیے ہماری قومی حمیت کا یہ, سنیں پلیز تھوڑا خاموش ہو جائے نا, کیا کر رہے ہو, خاموش ہو جائے. ہماری قومی حمیت کا, ہماری قومی غیرت کا تقاضا ہے. وہ جو شخص جیل میں 4 ماہ سے پابند سلاسل ہیں, سب کو پتہ ہے کوئی قصور نہیں ہے اس کا. دل جلتا ہے جب ہم جاتے ہیں اور بندی خانے میں اس کو دیکھتے ہیں. کوئی قصور نہیں ہے. اگر ہیں تو صرف یہی ہے کہ پاکستان کی خود مختاری کی بات کی کہ ہم خود مختار اور غیرتی قوم ہیں. تو لہذا قوم کو یہ احساس ہونا چاہیے. کے پی میں لوگوں کو کس طرح اٹھایا میں آپ کو بتاؤں. میں گیا پشتونوں کے سامنے اور ان کو بولا, میں نے کہا پرچے اپنے بکتے, مار پیٹ, اغوا, فلاں ڈینگ, زیادہ سے زیادہ میرے ساتھ نکلنے پہ 1 دفعہ پیر پرچے ہوں گے. 1 دفعہ کی مار ہے, چلے جی 1 دفعہ رول آف لا کے لیے یا خان کے لیے کھا لے. وہ غیرتی نکل گئے. ہر کنونشن پہ ہم پہ پرچے ہوئے, ہر کنونشن میں راستے روکے گئے, ہر کنونشن میں روڈیں کاٹی گئی, لیکن لوگ جو ہیں ان پابندیوں کو خاطر میں نہیں لائے. 1 دفعہ خوف کو شکست دو, خدا کی قسم خوف دوبارہ آپ کی دماغ میں بیٹھ ہی نہیں سکتا ہے انشاءاللہ. ہم نے, اور میں پاکستان تحریک انصاف کے تمام ورکر کو کہنا چاہتا ہوں, ہمیں پوری قوم کو تھراپی کی ضرورت ہے, سائیکولوجیکل تھراپی کی. ہم نے قوم کے ذہنوں سے اس فیئر کو, اس ٹیرر کو نکالنا ہے انشاءاللہ. اور جس طرح نکلا ہے وہاں کے پی سے, اور جس طرح مجھے لگ رہا ہے کہ بلوچستان سے نکلنے والا ہے, اسی طرح پنجاب جو ہے, میں بتاؤں آپ کو, چیخ چیخ کے رو رو کے ورکر مجھے کہہ رہے ہیں کہ آؤ ہم آپ کے ساتھ جان کی بازی لگانے کو تیار ہیں. ہم تمہارے ساتھ ہیں. دوسری, اس یونیفارم, خدا کی قسم ہماری جنگ اس یونیفارم کے تقدس کی جنگ ہے. ہم وکیل ہیں کیوں کر ہم بنیادی حقوق پہ سودا بازی کے جو ہے مرتکب ہو سکتے ہیں. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. پنجاب کے وکلاء کو میری 10 بستہ ایک عرض ہیں, یہ وقت گزر جائے گا, یہ ٹیسٹنگ ٹائم, یہ تکلیف. 54 دن ہمارے پاس رہ گئے ہیں, صرف 54 دن. جس کے پاس موبائل ہے یہ ورکر کے لیے, ہر وہ ویڈیو 20 دفعہ شیئر کرو تاکہ لوگوں کے ذہنوں سے ان کو سن کے خوف نکل جائے. اور خوف نکلتا ہی اسی طرح ہے تاکہ لوگوں کا یہ اعتقاد ہو کہ بھائی یہ بھی ہماری طرح جیتے جاگتے انسان ہے. کس کا جی نہیں کرتا ہے کہ جی وہ آرام سے جو ہے یہ کسی اور پہ ذمہ داری ڈال دے. قوم نے, اس ریاست نے, اس ملک کے خداداد نے ہمیں کیا کچھ نہیں دیا.
آج ہم جس مقام پہ پہنچے ہیں یہ اس ملک کے رہین منت ہیں، تو لہذا کیوں نہ ہم اس عمر میں اس قوم کو واپس کریں۔ ہمارے آنے والے بچے جو وکیل بنیں گے وہ 10 سال بعد کیا کوٹ کریں گے کہ پاکستان میں ایسا برا دور آیا تھا تو وکیل سرنگو ہو گئے تھے۔ نہیں ہونا چاہیے۔ اور اگر پنجاب میں نامنظور نامنظور ایک ریاست دو دستور نامنظور نامنظور، ہم نے عباد فاروق کی بیٹی کی مثال آپ کے سامنے ہے، یعنی وہ بچہ جو بالکل ایک فرشتہ تھا، اینجل تھا، اور اس کے ساتھ کیا نہیں ہوا، صرف سیاسی بنیادوں پہ ذل شاہ کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ پھر آپ دیکھیں ہماری جو خواتین 5-6 مہینے ان کو ہو گئے ہیں، خدیجہ شاہ کو مرڈر کیس میں کوئٹہ میں لے گئے، پہلے پشاور، یعنی اور جو بدبخت جج ان کا ٹرانزٹ ریمانڈ دیتا ہے، اللہ تمہارے خاندان پہ بھی ایسی تباہی لائے جس آمین۔ پھر بار بار خواتین چھوٹتی ہیں، ضمانتیں ہوتی ہیں، اور جا کے آپ گنڈوں کی طرح ان کو گرفتار کرتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں پنجاب کی قیادت کس طرح کڑی ہے یار، یہ بھی پنجابی ہے نا۔ 6 ماہ سے کتنے لوگ ٹوٹے، کتنے سرنگو اور سرب سجود ہوئے۔ وہ بھائی یہ خواتین جو ہیں، جو استقامت کی پہاڑ بنی ہوئی ہے پنجاب کے لوگوں، انہوں نے آپ کا سر فخر سے بلند کیا ہوا ہے، انہوں نے پاکستان کا سر فخر سے بلند کیا ہوا ہے۔ ہمیں فخر ہے ان خواتین پہ، اس کی عادت پہ، اور میں قسماً کہتا ہوں جس دھرتی نے ایسے لوگوں کو جنا ہے وہ دھرتی کبھی بھی ہتھیار نہیں ڈالے گی، وہ اٹھے گی۔ یاسمین راشد کینسر کی مریضہ، عمر ان کی دیکھیں، اور میں کس چیز کی مثال نہ دوں، ہمارے گورنر جو تھے، پھر عمر سرفراز چیمہ۔ بہرحال آخری بات وہ یہ ہے، ہم کنونشن کے لیے آ رہے ہیں۔